انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد، آج ذکر النساء میں جس خاتون کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جناب معصومہ قم کی ہستی ہے۔ ویسے تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس معصومہ کی قدر و منزلت، ان کی علمی فضیلت، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو محبوب خلائق رہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت پہلی ذی القعدہ سن 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بہت ہی مختصر وقت آپ نے اپنے بابا کے زیر سایہ گزارا۔ کم سنی میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئیں اور پھر سرپرستی امام رضا علیہ السلام میں آ گئیں۔ آپ کو اپنے بھائی سے شدید محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے جب امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے ایران طلب کیا اور آپ نے مدینہ کو خیر آباد کیا اور اپنے جد بزرگوار کے قبر سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، جناب معصومہ قم کہ جو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، 1 سال تک اس دوری کو برداشت کیے رہی، لیکن پھر آپ نے رخت سفر باندھا اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ ملا کر کے جو کہ 23 افراد تھے، آپ نے ایران کا رخ کیا، اور سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے، ان تکالیف کو اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں ایران کی طرف گامزن ہوئی، اور راستے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب آپ ساوا کے قریب پہنچی تو دشمنوں نے کہ جو انتظار میں تھے، بغض اہل بیت رکھتے تھے، ناصبی تھے، اس قافلے پہ حملہ کیا، جس میں آپ کے تمام بھائی بھتیجے جو کہ تعداد میں 23 افراد تھے شہید ہو گئے۔ آپ کو اس کا شدید صدمہ ہوا اور آپ بیمار پڑ گئیں۔ جب قم والوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے، لیکن جس وقت وہ پہنچے تمام لوگ شہید ہو چکے تھے۔ جناب معصومہ قم نے ان سے سوال کیا کہ قم یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو بتایا گیا کہ چند فرسخ کے فاصلے پر قم ہے۔ آپ نے کہا مجھے قم لے جایا جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ قم ہم اہل بیت کا مرکز ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی حرم رکھتا ہے اور اس کا حرم مکہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام حرم رکھتے ہیں اور ان کا حرم کوفہ ہے، شہر قم ایک کوفہ صغیر ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے 3 قم کی جانب کھلتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا میری اولاد میں سے ایک خاتون جن کی شہادت قم میں ہوگی، اس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا، اور ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب جناب معصومہ قم پہنچی تو شدید بیمار ہو گئیں، اور 17 دن اس دنیا میں رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور اس مدت میں آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مصروف رہیں۔ آپ کا محراب آج بھی شہر قم میں موجود ہے، جسے بیت النور کہا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی نظر میں قم کے افتخارات میں سے ایک افتخار یہ ہے کہ حضرت معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے 10 دن تک بہت زیادہ جشن و محافل و مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جس کو وہ کرامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 10 دن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے شروع ہوتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر ختم ہوتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کریمہ اہل بیت کی شان و منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ علمی لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیعہ مدینے میں داخل ہوئے تاکہ امام موسیٰ کاظم سے کچھ سوال دریافت کریں، لیکن امام سفر پر گئے ہوئے تھے۔
جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سوالات امام کے گھر والوں کو دے دیے تاکہ جب دوسری مرتبہ آئیں تو ان کے جوابات حاصل کر لیں۔ پھر جب آپ وطن واپس جانے لگے تو خدا حافظی کے لیے امام کے گھر پہنچے۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالوں کے جوابات لکھ کر ان کو دے دیے۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اتفاقی طور پر انہیں راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا اور انہوں نے امام کو پورا واقعہ سنایا۔ امام نے ان جوابات کا مطالعہ کیا اور معصومہ علیہ السلام کے تمام جوابات صحیح تھے۔ امام نے 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی، یہ آپ کی عظمت اور علم و معرفت تھی کہ جو ہر وقت امام کے شانہ بشانہ رہی اور تبلیغ کار رسالت میں امام کے دوش بدوش رہی۔ ناسخ التواریخ میں روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار المعصومہ قم کمن زارنی، جو بھی قم معصومہ کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی اس کی جزا جنت ہے۔ علماء کرام بھی جناب معصومہ قم کی زیارت کو اپنے لیے باعث افتخار اور شرف سمجھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ گزشتہ 60 سال سے روزانہ حرم معصومہ قم کھلنے کے بعد اولین زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں ایک بار میرے خواب میں معصومہ قم تشریف لائیں اور کہا اے شہاب اٹھو اور حرم کی طرف جاؤ، میرے بعض زوار حرم کی پشت پر دروازے کے قریب سردی سے سخت اذیت میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کرو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے حرم کے شمالی حصے کی پشت میں پہنچا تو دیکھا کہ میدان آستانہ میں بہت سے پاکستانی یا ہندوستانی زائرین سردی کی شدت سے لرز رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں رات کو حرم بند ہو جاتا تھا۔ میں نے حرم کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ حاجی آقا حبیب جو حرم کے خدام میں سے تھے انہوں نے دروازہ کھولا اور زائرین کو میرے اصرار پر حرم کے اندر لے گئے۔ مرحوم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مراشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مراشی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مقام جاننے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک مجرب ختم منتخب کر کے 40 راتوں تک ذکر کیا۔ 40ویں شب ختم اور توسل و عبادت کے اختتام پر آرام کرنے لگے تو خواب کی حالت میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے۔ امام نے فرمایا تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے۔ آیت اللہ محمود مرشی سمجھے کہ گویا امام کا حکم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، چنانچہ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، میں نے یہ ختم قرآن حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان جاننے کے لیے ہی کیا تھا تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری بات سے مراد قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے۔ مزید فرمایا بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر مخفی رہے، اسی وجہ سے ذات باری تعالیٰ نے قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر کو حضرت زہرا کی قبر شریف کی جلوہ گاہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے علماء اپنی مشکلات کی حل کے لیے اور ان سے توسل کے لیے ان کی قبر پر جاتے تھے اور استفادہ حاصل کرتے تھے۔ محدث شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان فرماتے ہیں میں نے اپنے بعض اساتذہ سے خود سنا کہ ملا صدرہ شیرازی نے اپنی بعض مشکلات کی بنا پر شیراز سے قم کی طرف ہجرت کر لی اور کوہک نامی دیہات میں سکوت پذیر ہوئے۔ اس حکیم کے لیے جب بھی کسی علمی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کو آتے اور حضرت سے متوسل ہونے کی وجہ سے ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں اور اس منبع فیض الہی کے مورد عنایت قرار پاتے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمود عراقی نے نقل فرمایا میں نے خود بارہا ایک شخص کو دیکھا ہے جو پیر سے عاجز تھا، وہ اپنے پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے بدن کے نچلے حصے کو زمین پر خط دیتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ روس کے ایک شہر قفقاز کا باشندہ ہے۔ وہ بتانے لگا میرے پیروں کی رگیں خشک ہو چکی ہیں لہٰذا میں چلنے سے معذور ہوں۔
میں مشہد امام رضا علیہ السلام سے شفا لینے گیا تھا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہاں قم آیا ہوں، اگر خدا نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک رات کو یکایک حرم کے نقار خانے سے نقارہ بجنے کی آواز آئی۔ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے بی بی نے مفلوج کو شفا دے دی۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں چند افراد کے ساتھ گاڑی میں عراق کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں عراق سے 6 فرسخ کے فاصلے پر اسی مفلوج شخص کو دیکھا۔ وہ اپنے پیروں پر صحیح و سالم کربلا کی طرف عازم سفر تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی مفلوج تھا جو اب شفا یاب ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں اس بی بی کے ذریعے سے کہ جن کا مقبرہ لوگوں کے لیے توسل اور شفا یابی کا باعث ہے اور جس کا در شفا ہے۔ پروردگار عالم اس موذی بیماری کو، اس وبائی بیماری کو دنیا سے اس بی بی کے توسل سے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے توسل سے غائب کر دے۔ دور سے در دیکھ کر ہی ہو گئی مستجاب، دور سے در دیکھ کر ہی ہو گئی مستجاب، ہاتھ اٹھنے بھی نہ پائے تھے دعا کے واسطے۔ ہے یہی دستور بیمار محبت کے لیے، عشق نسخے میں لکھا جائے۔ ابا معصوم قم ہے جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔